اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں اور سید آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے ملک میں 76 سال سے کیاس، افراتفری پھیلی ہے، ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، حالات نازک ہیں، یہ اگلے 15 دن بہت وہ نازک ہوں گے، یہ ہو گیا اب یہ سے بچ جاؤ، افراتفری، ہڑبونگ، ہلچل کچھ نہ کچھ مچا ہی رہتا ہے۔ لیکن جب سے عمران خان کی حکومت شروع ہوئی ہے 2018 میں، 2018 سے 22 میں پھر وہ ختم ہو گئی، تقریباً 3 سال، 3.25 سال کے 3.5 میں بھی چلی ہوگی، جیسے عموماً ہماری جمہوری حکومتوں کا دور جو ہے 3-3.5 سال تک ہوتا ہے، تو اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے جو پاکستانی قوم جس ہزیمت اور ذلت سے گزر رہی ہے اور جس بے بسی کا اسے سامنا ہے، اور یہ ٹکے ٹکے کی یہ جماعتیں جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ آ کے ہمارے سر پہ بیٹھ گئی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیا ہے اس کے پیچھے پاور ہے؟ جب لوگ یہ نہیں جانتے تو پھر یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا چیز اسے چلا رہی ہے؟ اور اس چیز کو لوگ کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے؟ سیاسی پارٹیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ عمران خان کی پارٹی جسے 70% مقبولیت حاصل ہے اس وقت، لوگ اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں، تو کیا چیز ہے؟ ہمارے اداروں کا اس میں رول ہے، یہ ہمیشہ انسسٹ کرتے رہے کہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ بھی، سیاستدانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، انہیں ہر چیز کا ہوتا ہے۔ تو آج ہم سید سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پورا پروسیس کیا ہے، کہاں ہم پہنچے ہیں، ذمہ دار کون ہے اس کا، اور اس کا حل کیا ہے؟ جی سید۔ دیکھیں، یہ پاکستان میں جو ہماری آرم فورسز ہیں، چیف از آرمی، آرمی از چیف، جو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ایک چلتی آ رہی ہے سالوں سال سے، جب سے پاکستان بنا ہے، اس مینٹالٹی کو پاکستانی جو قوم ہے، پولیٹیشنز ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، اس مینٹالٹی کو کیوں نہیں کبھی چیلنج کرتے؟ اس کو کیوں نہیں کبھی اس کے اگینسٹ کھڑے ہوتے؟ کیوں نہیں اس کے خلاف ریلیز نکالتے؟ آج تک پاکستان میں ہر انسان کو، آپ پولیٹیشین کو، ایون کہ جو چیف جسٹس ہے جو ملک کا، اس کے خلاف بھی لوگ کہتے ہیں، اسے خیر توہین عدالت لگ جاتی ہے اگر آپ بولیں، لیکن ان کے خلاف بھی بول لیتے ہیں جتنے بھی چیف جسٹس آئے ہیں۔ عدالتوں میں گھس گئے، چڑھ کے گھس جا کر کے کتنا کچھ ہوا کمروں میں پہنچ گئے جی۔ جسٹسوں کے۔ تو مجھے آج تک ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان میں سٹنگ جنرل کے خلاف آج تک دنیا بھر میں ظالم سے ظالم جنرلز آئے ہیں، ڈکٹیٹرز آئے ہیں، اور ان کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے اور اس کے خلاف آواز کھڑی کی ہے۔ تو پاکستان میں آج تک کبھی ایسی کیوں نہیں موومنٹ کوئی شروع ہوئی کہ ریزائن عاصم منیر، یا ریزائن مشرف، یا ریزائن باجوہ، ان کے خلاف کبھی کیوں ایسی پالیٹکس میں پولیٹیشنز نے، کسی نے کبھی کیوں نہیں ایسی کوئی آواز کھڑی کی؟ اب میں یہ کہتا ہوں، میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، مین جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو اوورسیز بیٹھی ہوئی، صحیح ہے نا؟ چلو، میں بیچارے جو وہاں پہ ہیں وہ تو ان کے رحم و کرم پہ ہے نا، یہ آئی ایس آئی کے اور اس کے ڈرٹی ہیری، شہری لہری جو بھی ہے، عمران خان نے اتنا اچھا نام دے دیا، ڈرٹی ہیری، کلنٹ ایز ووڈ کا نام دے دیا، اس کو دینا چاہیے تھا کوئی بہت ہی گندا کسی فلم کا، جو ہے نا ساؤتھ انڈین فلم کے کوئی ولن کا نام دینا چاہیے تھا اسے، تو اسے تیسے کی ڈرٹی ہیری زیادہ گندا کیا ہوتا اسے دینا ہے؟ چاہیے تھا، کلنٹ ایز ووڈ کی فلم کا، پھر بھی اتنا ڈھنگ کا نام اسے دے دیا، اس کو بڑا گندا گجنی، اینی وے گجنی کہتے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بہت ہی گندا نام اس کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اینی وے، میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی پولیٹیشین میں، اب عمران خان کے پاس بہت زیادہ اسٹریٹ پاور ہے، سب سے زیادہ عمران خان کے پاس، تو اس کی اوورسیز جو بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز گل ہو گئے، سوری ہو گئے، سارے یہ عاصم منیر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ ڈائریکٹلی عاصم منیر کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے؟ کیونکہ دیکھیں، جو مین جو نیوکلیس ہے، جو اس وقت جو کرکس آف جہاں ساری پرابلمز ہیں پاکستان کی، وہ عاصم منیر اور یہ باجوہ کی جو کیفیت ہے، اور جو اس طرح کے اور جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ منصور علی شاہ صاحب بھی آ جاتے ہیں، جو کچھ بھی آ جاتے ہیں جج، ہم تو ان کا بھی ٹوسٹ کریں گے، ان کی ٹانگ ان کی بھی کاٹیں گے، یہ کام جرنیل ان سے بھی کروائیں گے، صحیح ہے نا؟ وہ آ جائیں گے، ان کے بچوں کو کڈنیپ کر لیں، کہیں گے تم نے جس بندے کو بھی لا کے آپ بٹھائیں گے اس کو انہوں نے کرنا ہے بلیک میل۔ تو جو مین جو شیطان ہے ملک میں اس وقت، جو عاصم منیر ہے مین شیطان، یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کے خلاف آواز اٹھانے سے کیوں ڈرتے؟ اب شہباز گل بھی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی پالیٹکس چلانی ہے یا اپنے ملک کے؟
آپ اگر یہ موومنٹ شروع کرتے ہیں، اب جس طرح یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز نے نیو جرسی میں ایک موومنٹ شروع کی ہے ریزائن عاصم منیر کی، اور اس موومنٹ نے کافی ٹریکشن پکڑی ہے یہاں پہ، اور امریکہ میں بہت زیادہ لابینگ بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ موومنٹ اگر اوورسیز جو بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، وہ یار نام تو لو یار، جو فرعون ہے، جو شیطان ہے، فرعون تو پھر بھی بڑے ٹشن والا تھا اس کے، تو یہ تو ایسا آدمی ہے کہ یہ بالکل ہی بیکار آدمی ہے یہ جو عاصم منیر ہے. تو اس کے اگر آپ خلاف آپ کرتے ہو موومنٹ شروع، تو یہ ایک پورے ملک میں لوگوں کو ہمت ملے گی اور لوگ اس کا نام لیں گے اور لوگ باہر نکلیں گے اس کے خلاف. کیونکہ دیکھیں جوتے تو آپ کو مارتے ہیں، آپ نام لو نہ لو. آپ کی عورتوں کے کپڑے وہ گریبان پھاڑتے ہیں، وہ آپ لو نہ لو. آپ کی بیٹیوں کی بے غرمتی کرتے ہیں، آپ اس کا نام لو نہ لو. تو جو مین سرغنا ہے اس کا آپ کیوں نہیں نام لیتے؟ ایک پاکستان میں موومنٹ پھر شروع ہو، ساتھ ساتھ آئینی ترمیم کی آپ بات کرو کہ اسٹیپ ڈاؤن عاصم منیر، ریزائن عاصم منیر، اور اس کے ساتھ جو چیلے ہیں. ایک یہ جب موومنٹ شروع ہوگی تو پھر آرمی والوں کو بھی احساس ہوگا کہ یہ جو جب آپ بار بار اس کے اوپر احتجاج ہوں گے تو جو خاموش مجاہد ہیں ان کو بھی ہمت ملے گی، ان کو بھی پتہ لگے، وہ بھی پھر کہیں گے سر انف از انف، آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں، ہم آپ کو سیف پیسج دیتے ہیں، آپ پاکستان سے نکلیں، آپ جا کے رہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں پاکستان چلانے کے لیے، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یورپ، دبئی، کہیں اور آپ اپنا ٹائم گزاریں. نہیں تو سر اگر آپ نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کو پھر ہم آپ کو ضیاءالحق کے طریقے سے آپ کو نکالیں گے، یا جو کچھ بھی وہ ان کے طریقے ہوتے ہیں نا. پھر جب ایک جرنیل بہت بھاری پڑ جائے فوج میں، تو یہ فوج کو بہت بھاری پڑ گئے بندہ. تو جب آپ نکلو گے نہیں، اس کا نام نہیں لو گے، لوگوں کو بتاؤ گے نہیں، آپ کو جوتے تو پڑنے ہی ہیں، آپ کے اوپر بلٹ تو مارنی انہوں نے، ربر بلٹ. اس دفعہ تو ایئر کرافٹ سے، ایریل ڈرون سے انہوں نے آپ کے اوپر حملے کیے جس طرح کے دشمن کے اوپر کر رہے ہیں. تو آپ جب اس طرح آپ کو مارنا تو ہے انہوں نے، تو آپ اس کا نام لو کہ تاکہ ہو ایک موومنٹ شروع ہو، کہ تاکہ آرمی کو بھی احساس ہو کہ یار یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے. جب اس کو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اسٹیپ ڈاؤن کرو، اس نے ملک کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. تو مجھے یہ چیز ابھی تک سمجھ نہیں آتی. اب شہباز گل جیسے ہزاروں میل دور بھی آپ بیٹھے ہو اور آپ اس کا نام نہیں لے رہے، تو پھر آپ کس چیز کے لیڈر ہو آپ؟ میں یہ بس دیکھیے پوچھنا. بات یہ ہے سید کہ پاکستان آرمی جو ہے نا بہت سی کلونیل آرمیز کی طرح برٹش ٹرینڈ آرمی ہے، جس میں ہائرارکی بہت سخت ہوتی ہے اور جس میں اونرشپ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ یہ دیکھیں، یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستانیوں کے خون پسینے سے پلنے والی فوج کی زیادہ وفادار ہے پاکستان سے اور پاکستانیوں سے. پاکستانیوں اور پاکستان کی اتنی وفادار نہیں ہے جتنی یہ فوج کی اور جرنیلوں کی، چاہے وہ جتنے بھی کرپٹ ہوں، جتنے بھی بدماش ہوں، ان کی وفادار ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ باقی سب ادارے کمزور کر دیتے ہیں نا، آپ کو بے تحاشا پاور مل جاتا ہے. یہ ہمیشہ بیلنس آف پاور ہوتا ہے، ایک ادارہ دوسرے کو چیک کرتا ہے، چیکس اینڈ بیلنسز سے کام چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ڈیموکریسی کو کمزور کر دیا، پارلیمنٹ بیکار ہو گئی، آپ کی جوڈیشری بالکل لولی لنگڑی سی ہے. ایک تو ویسے ہی کرپٹ لوگ بہت زیادہ ہیں اس میں، دوسرا وہ پاور ڈرا نہیں کر سکتے کہیں سے بھی. تیسرا آپ کا پورا جرنلزم جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، زیادہ تر جرنلسٹ جو نہیں ہے خریدے ہوئے بیچارے مشکلات کا شکار رہتے ہیں ہمیشہ، پیسہ ان کے پاس بے تحاشا ہے. تو دیکھیے ویکیوم میں کوئی چیز آپریٹ نہیں ہوتی. آپ عاصم منیر چلا جائے گا نا، عاصم منیر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دس دی چیف آف دی آرمی اسٹاف. اب دیکھیں باجوہ جب تھا تو آپ سمجھتے تھے کہ باجوہ نے یہ کر دیا، باجوہ ہوگا تو باجوہ کو ہٹا دیں گے. ہٹ گیا نا باجوہ، کیا ہوا؟ اس سے بھی زیادہ مشکل آ گئی. تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جی آپ ایک بغیرت جرنل کو ہٹائیں گے تو دوسرا بغیرت نہیں نکلائے گا. لیکن ایک بات ہے نا، اگر آپ جی ایک بغیرت جرنل کو عمر قید یا سزائے موت یا پھانسی دیں گے کون دے گا تو میری بہت جان؟ چینج ہوں گی نا چیزیں. نہیں، وہی بات ہے کہ ادارے جب آپ کے کمزور ہوں گے اتنے زیادہ تو پھر کون کرے گا؟ دیکھیں پھر جسٹس منیر اور مولوی مشتاق جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. جب شخصیات پہ آپ کی بیس ہوتی ہے نا، سسٹم آپ کا اور آپ کی سوسائٹی، تو پھر یہ انفرادی لوگ بہت زیادہ اس میں رول پلے کرتے ہیں. لیکن جب آپ کے اداروں پہ اور اجتماعی طور پہ آپ کی بیس ہوتی ہے سوسائٹی، پھر انڈیویجولز کا رول بہت سیکنڈری ہو جاتا ہے. کہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے 2 ٹرم کا رول ہے کہ دو دفعہ سے زیادہ چاہے سونے کا بھی بن کے آ جائے، جتنا مرضی عظیم پریزیڈنٹ ہو، نہیں رہ سکتا 2 ٹرم سے زیادہ. اس کا مطلب شخصیت کو آپ نے سروینٹ کر دیا سسٹم پہ. اب یہاں پہ آپ کے ایون دو آپ کا یہ ہے کہ جی 1 ٹرم کے بعد ریٹائر ہو جانا چاہیے،
لیکن چونکہ اداروں کو آپ نے کمزور کیا ہوا ہے تو شخصیات کے بازو مروڑ کے ایک ٹرم سے دوسری ایکسٹینشن لے لیتے ہیں, کئی نے تیسری کی بھی کوشش کی ہے. تو یہ اس لیے بہت بہت یہ مشکل کام ہے جب تک آپ اداروں کی ریسٹرکچرنگ نہیں کرتے, آئین کو مضبوط نہیں کرتے, اور سارے ادارے آپس میں مل کے ایک دوسرے کو اسٹرینتھن نہیں کرتے, کیونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں سارے. اس لیے بہت مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. جی میں آپ نے جیسے بات کی ہے کہ پاکستان میں بہت مشکل ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پاکستان, وقت بہت مشکل جی ہے, ہاں ناممکن نہیں ہے, ہاں, اور یہ کہ ہوگا ضرور, نہیں لیکن ابھی اس پوائنٹ. لیکن میں ایک چیز صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے پاس, اور یہ پی ٹی آئی کی کرنٹ لیڈرشپ ریئلائز نہیں کر رہی ہے, عمر ایوب ہو گیا, جو بیرسٹر جو دوسرا ہے گوہر, گوہر, یہ لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے پاس وہ والی کیپیبلٹیز نہیں ہے جو اسٹریٹ پاور کی ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ان کے پاس اور دے ویری انٹلیکچوئل, ہر انسان کی اپنی کیپیبلٹیز ہوتی ہے, یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت جتنی زیادہ اسٹریٹ پاور ہے پاکستان کی ہسٹری میں کسی کے پاس نہیں, اور یہ اگر چاہیں تو ایسی کوئی موومنٹ شروع کر سکتے ہیں. اور یہی جو پارٹی ہے اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے, یہی اس سسٹم کو ری ویمپ کرنے میں, یہی انرجی ایک ٹرانسفارم ہو کے ایسی موومنٹ میں کنورٹ کی جا سکتی ہے کہ جو پوری آرمی کی جو اسٹرکچر ہے, جس طرح آپ نے کہا ہے کلونیل ایک جو اسٹرکچر ہے ان کا, اس کو پورا ری ویمپ اور ریفارم کر سکتی ہے. تو میں بس یہ کہوں گا, اور میرے خیال سے یہ لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے, یہ عمران خان کو صرف پتا ہے کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہے, اور وہ بار بار لوگوں کو سمجھاتا رہا ہے, بار بار لوگوں کو بیک آف کرتا رہا ہے, کہ یہاں تک کہ لوگ فرسٹریٹ ہو گئے کہ اشتعال میں جس دن لوگ آ گئے, اور خاص طور پہ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ, اور پھر ان کو دیکھ کے اگر پنجابی بھی چارج ہو گئے تو پھر حالات اس طرف جائیں گے کہ سول وار کی طرف. تو عمران خان نے بہت دفعہ لوگوں کو سمجھایا کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے پاس کتنی اسٹریٹ پاور ہے, اور اس کے جیل میں بیٹھے بیٹھے یہ ہم نے سارا مناظر دیکھ لیا, جس طرح لوگ ڈی چوک پہنچے ہیں, یہ ایک مشن امپاسبل تھا جو لوگوں نے پاسبل کیا. بس میں یہ کہنا چاہوں سید, یہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے اور اس پہ اور زیادہ کنورسیشن کی ضرورت ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ کنٹینیو کریں گے, کسی اور ٹائم پہ ہم اس پہ بات کریں گے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ مور, اور اس میں ہمیں آپ کی انپٹ کی ضرورت ہے. ہمیں بتائیے, میسج بھیجیے ہمیں, آپ اپنی پارٹیسپیشن کرنا چاہتے ہیں اس کا بتائیے. وی تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس فار دس ٹائم. انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو. تھینک یو.